نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی خاطر سب کچھ جو ہے قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے تک جو ہے اتروا لیے گئے اور ان کو گھر سے بے گھر در بدر کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر تھی۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے اتنی تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے بھائیو، وہ شخصیت حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آیا، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے صحابی تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مر مٹنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے صحابی تھے۔ تو جب ان کے چچا کو پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس پر ایمان لے آیا ہے، تو اس نے اپنے بھتیجے سے پوچھا۔ میرے بھائیو، ایک بات اور کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین یتیم تھے، والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ماں جو ہے چچا کے پاس رہتی تھی۔ جب چچا کو پتہ چلا، عبداللہ ذو البجادین سے پوچھا کہ تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر تو مرتد ہو گیا ہے، تو ایک ایسے شخص کا جو تو نے کلمہ پڑھا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اس پر جو ہے ایمان لے آیا ہوں، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین کے چچا نے اسے بہت مارا اور مارنے کے بعد اسے کہا کہ اب تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نکال دے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ تو میرے گھر کو چھوڑ دے اگر یہ نہیں کرتا۔ تو اس نے فرمایا کہ چچا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو تو نہیں چھوڑ سکتا، تیرے گھر کو چھوڑ سکتا ہوں۔ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ کو پھر مارا۔ میرے بھائیوں، پھر انہوں نے، اس کے چچا نے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ کو گھر سے نکال دیا اور جاتے ہوئے کیا کہا کہ یہ جو تیرے بدن پر کپڑے ہیں میرے دیے ہوئے کپڑے ہیں، یہ کپڑے بھی مجھے واپس کر۔ میرے بھائیوں، اس کے جسم سے کپڑے بھی جو ہے واپس لے لیے، وہ برہنہ کھڑے ہوئے جانے لگے۔ تو ان کی والدہ نے جو ہے اپنا دوپٹہ ان کو دیا کہ بیٹا یہ لے، اس کے دو حصے کر لینا، ایک سے اپنے جسم کو اور ایک سے اپنے سطر کو چھپا لینا۔ میرے بھائیوں، وہ دیوانہ، وہ مستانہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اس نے ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف چل دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب دیکھا کہ میرا دیوانہ، میرا پروانہ آ رہا ہے، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، چادر لپیٹی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے دین کی خاطر جو ہے آج سب کچھ چھوڑ کر یہ دیوانہ، یہ پروانہ جو ہے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی جی، میں سب کچھ جو ہے آپ کی محبت اور آپ کے کلمے کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب آپ کے پاس ہی میرا سہارا ہے، آپ کے علاوہ جو ہے میرا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی اور حوصلہ دیا اور میرے بھائیوں، وقت گزرتا گیا، وہ دیوانہ، وہ پروانہ، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے اس کے دل کے اندر کے وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، پتہ چلا کہ عبداللہ جو ہے بیمار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو لے کر اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا حال دریافت کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ عبداللہ کیسا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی باہوں میں لیا اور پوچھا کہ عبداللہ تیری اب طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کی آغوش، آپ کی باہیں مل گئی، اب تو کوئی تکلیف لگتی ہی نہیں، اب تو آسانیاں اللہ پیدا فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کے اندر ہی جان آفری کے سپرد کر دی۔ میرے بھائیوں، دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے جا ملے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ میرے بھائیوں، کفن کے لیے جو ہے کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی جو ہے اتار کر حضرت عبداللہ ذو البجادین کو کفن کے طور پر عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری وہ قربانیوں کا نتیجہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی جو ہے اس کو بطور کفن دی جا رہی ہے۔ کتنا خوش قسمت صحابی ہے۔ قبر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اپنے بھائی کو جو ہے قبر میں اتارو۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا اور صحابہ نے جو ہے ان کو قبر کے اندر اتارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ فرمایا کہ جب یہ دعا کی کہ یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس عبداللہ سے راضی ہو جا، تو فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے وجد آ گیا اور میں نے کہا خدا کی قسم یہ میت میری ہوتی اور یہ دعا حضور کی جو ہے میرے لیے ہوتی۔ میرے بھائیوں، جتنی زیادہ جو ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس محبت کرنے والے کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پھر تکلیفوں کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جتنی زیادہ مشقتیں اور قربانیاں ہوتی ہیں اللہ اتنا ہی بدلہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ذو البجادین نے سب کچھ چھوڑا اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کلمے کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ کفن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی عطا فرمائی۔ قبر میں اتارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو ہے قبر میں ان کو اتارا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے ان کے لیے دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی سعادت میرے بھائیوں اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، جتنی بڑی مشقتیں قربانی دین کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر، نبی کے کلمے کی خاطر ہوں گی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ جو ہے انعامات سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے دین سے، اس کی شریعت سے، اس کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔